بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درس نظامی کورس APC پروجیکٹ شعبہ عصری علوم، اس میں آج انشاءاللہ طب و حکمت کورس کا آغاز ہو رہا ہے، تو بغیر وقت ضائع کیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ سب کچھ سبق میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے کتنے امور کا جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہی ہے کہ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے 4 امور کا یا 4 باتوں کا جان لینا ضروری ہے، کسی بھی علم کو۔ یہاں طب کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مطلق علم کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو اس علم کی تعریف، پھر اس کی جو ہے غرض و غایت، پھر اس علم کا موضوع، اور چوتھے نمبر پر ہے اس علم کی شرعی حیثیت یا اس علم کا شرعی حکم۔ تو یہ 4 چیزیں جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعریف جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے علم کی طلب میں یا کسی ایسے علم کی تحصیل میں وقت نہ لگایا جائے جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور بھی بہت سے اس کے فوائد ہیں، یہ تعریف جان لینے کے، وہ آگے آئیں گے۔ اور اس کے بعد ہے اس کی غرض جاننا کیوں ضروری ہے، غرض یا مقصد۔ تو اگر ہمیں اپنا مقصد ہی معلوم نہ ہوگا تو ہم بے مقصد چیزوں میں لگ جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کسی بے مقصد چیز کے حصول میں لگ جائیں، یا وہی علم حاصل کرتے ہوئے کسی اور مقصد کی طرف نکل جائیں۔ تو ہم نے اپنے مقصد پر ہی رہنا ہے، اس لیے مقصد جاننا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہے موضوع، یہ بھی ہمیں اپنے موضوع سے ہٹنے نہیں دے گا۔ جب ہم موضوع کسی علم کا جان لیں گے تو اسی موضوع پر ہی رہیں گے۔ اگر کوئی چیز اس موضوع سے ہٹ کرو گے، ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ بھئی ہمارے موضوع میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ 3 چیزیں، اور چوتھا اس علم کا شرعی حکم۔ تو طب و حکمت کورس چونکہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بھی علم ہے، علم طب اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی انہی 4 چیزوں کو ہم پہلے جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے علم طب کی تعریف۔ علم طب اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے بدن انسان کے حالات صحت اور حالات مرض کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی یہ وہ علم ہے کہ جسم میں انسان کا جو جسم ہے، اس کی مرض کی حالت کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس کی صحت کی حالت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اب اگر کسی کو کسی علم کے ذریعے صحت مند قرار دیا جائے، یہ بھی ہمارا علم اس کے لیے ہے، یعنی یہی ہمارے علم کی تعریف ہے، علم طب کی تعریف ہے۔ اور اگر کسی بیماری کا جس علم میں پتہ چلا ہے، وہ بھی علم طب ہے۔ تو یہ ہے علم طب کی تعریف۔ اس کے بعد ہے علم طب کی غرض، یعنی ہمارا مقصد کیا، ہم کیوں سیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو علم طب کی غرض و غایت یہ ہے کہ اگر صحت ہو تو اس کی نگہداشت کی جائے۔ غرض معلوم ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے، آپ اس پر توجہ دیں کہ اگر صحت ہو تو اس کی نگہداشت کی جائے اور مرض پیدا نہ ہونے دیا جائے، یعنی صحت کو برقرار رکھا جائے۔ اور حالت مرض ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کے ازالہ کی کوشش کی جائے اور مرض کو صحت کی طرف لوٹا جائے۔ یعنی 2 مقصد، صحت کو برقرار رکھنا اور مرض ہو جائے تو اس کو صحت کی طرف لوٹانا، یہ ہمارے 2 مقصد ہیں۔ اس کے بعد ہے جی علم طب کا موضوع۔ علم طب کا موضوع کیا ہے؟ علم طب کا موضوع جسم انسان ہے، انسان کا جسم۔ تو انسان کے جسم کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ تو طب کے بھی 2 حصے ہیں، ایک وہ طب جو جسم کے ظاہری حصے کی بحث کرتا ہے اور ظاہری جسم کے حوالے سے جتنے علوم ہیں وہ سکھاتا ہے،
تو جسے ہم عام الفاظ میں حکمت یا طب کہہ دیتے ہیں. اور جو دوسرا اس کا حصہ ہے جس میں ہمارے امراض کے، جس میں انسان کے امراض کے روحانی علاج ہوتے ہیں، اسے اگرچہ ہم الگ سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی طب کا حصہ ہیں. تو اس کورس میں وہ بھی شامل ہیں. پہلے جس میں انسان کے ظاہر کی بات ہوگی کورس کے پہلے حصے میں، اور دوسرے حصے میں جو ہے نا اس کے جس میں انسان کے باطن کی بات، یعنی روحانی علاج یا مسنون وظائف جو اسلام نے بتائیں. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. تو اسلام نے جو ہمارے امراض کے، چاہے وہ باطنی امراض ہوں چاہے وہ جسمانی ظاہری امراض ہوں، ان کے جو علاج بتائے ہیں وہ سارے اسی طب میں آتے ہیں، اس طب کے دوسرے حصے میں آتے ہیں. تو ہم وہ انشاءاللہ مکمل جامع انداز میں اس کے دونوں حصے مکمل کریں گے انشاءاللہ. آپ کی طرف سے یہی حوصلہ افزائی ہوگی کہ آپ اس پر توجہ دیں اور جس بات کی سمجھ نہ آئے وہ پوچھتے رہا کریں. بعض اوقات بعض ممبرز شامل ہونے کے بعد کورس میں شامل ہو صرف ویڈیو یا سبق سن لیا، تو یہ کورس کرنا نہیں ہے. کورس کرنا یہ ہے کہ آپ مجھ سے بار بار سوال کریں، بار بار پرسنل رابطہ کریں اور ایک ایک چیز پوچھیں. جو شاگرد، جو طالب علم بار بار سوال کرتے ہیں، میں نے چیک کیا ہوا ہے کہ وہی حقیقی معنوں میں کامیاب ہوتے ہیں. اور میں شاگردوں میں صرف انہی کو تسلیم کرتا ہوں، یا مطلب ہے میری توجہ یا جو کچھ ہوتا ہے وہ انہی پر ہوتا ہے کہ یہی سیکھ رہے ہیں. صرف ویڈیو دیکھ لینا یہ کوئی مقصد نہیں ہے. تو اس کے بعد جی علم طب کا شرعی حکم نہایت اہم ہے، اس پر بھی توجہ فرمائیں. علم طب سیکھنا شرعی لحاظ سے فرض کفایہ ہے. اب دیکھیں اتنا اہم علم، اگرچہ یہ فرض عین نہیں ہے لیکن فرض کفایہ تو ہے، تو فرض علوم میں شامل ہے. لیکن ہم نے اس کو تقریباً ہی ترک کیا ہوا ہے. بیماریوں کا گڑھ بن چکے، ہم مختلف قسم کے امراض کا شکار ہیں، لیکن ہم نے علم طب کی طرف نہیں آنا. بھائی شرعی لحاظ سے یہ فرض کفایہ ہے. اب اگر آپ پوری قوم ایک فرض کفایہ کو چھوڑ دے گی تو ظاہر بات ہے وہ مسائل کا شکار ہوگی. تو میرا طب کو جو ہے نا درس نظامی میں شامل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے. خصوصی طور پر میں نے اس کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے درس نظامی میں شامل کیا ہے کہ دو مقاصد ہیں اس کے. ایک تو یہ فرض کفایہ ہے اور ہم نے اسے چھوڑ رکھا ہے تقریباً، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں علماء کرام جو تھے وہ طب بھی ساتھ ساتھ سیکھتے تھے، درس نظامی میں شامل ہوتا تھا. تو وہ جب طب سیکھ لیتے تھے تو انسان کو اصول ہے کہ جب آپ پورے کورس میں یا پوری اس کی زندگی میں، یہ 16 سالہ نصاب الحمدللہ میں نے اس کو مختلف جدتوں کے ساتھ ترتیب دیا ہے، تو ابھی 16 سالہ ٹوٹل اس میں کسی کو یہ ہی نہ سمجھاؤں کہ آپ نے کمانا کیسے ہے. تو جو بچہ شروع سے میرے پاس آیا اور اس نے 16 سال لگائے، تو پھر اسے میں جب یہ بتایا ہی نہیں میں نے کہ آپ نے کمانا کیسے ہے، رزق حلال کیسے حاصل کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ پھر جو اس کو میں نے سکھایا ہے اسی کو بیچے گا اور اسی کو وہ معاش کا ذریعہ بنائے گا. تو یہ چیز کو ختم کرنے کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس نصاب میں جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اس میں درس نظامی میں شعبہ عصری علوم کا ایک الگ شعبہ بنایا گیا ہے، ایک الگ درجہ بنایا گیا ہے جس میں تمام جدید علوم کو رکھا گیا ہے. یہ طب اگرچہ اسلامی اور اس لحاظ سے جدید میں نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ جدید علوم میں اس کو عصری علوم میں تو آتا ہے نا. تو یہ ہے کہ اس کے جو اسلاف کا طریقہ تھا وہ اس طرح کرتے تھے کہ طب کو درس نظامی میں رکھتے تھے. جو دین کا علم حاصل کرتا تو وہ آخر میں جا کے پھر مطلب کر لیتا، ساتھ میں اس طب کے ذریعے وہ اپنا رزق حلال بھی حاصل کرتا، اور جو اس کی دین کی تعلیم ہوتی ہے، دین اس نے آگے پھیلانا ہے، دین کا سبق پڑھانا ہے، دین کا درس دینا ہے، وہ بالکل فی سبیل اللہ کرتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کمانے کا ذریعہ موجود ہے. جب آپ کمانے کا ذریعہ کسی کو نہیں سکھائیں گی نہیں، ہمارے مدارس میں یہ میں نے بہت شدت سے کمی محسوس کی ہے، جب کمانے کا ذریعہ سکھائیں گی نہیں تو آپ خود تعلیم دے رہے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ جاؤ بھائی یہ دین سیکھو اور اس کو بیچو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حالانکہ جو دینی علوم ہیں خالصتاً دینی ہے ان کی تنخواہ لینا بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات افضل یہی ہے کہ وہ فی سبیل اللہ پڑھائے جائیں اور معاش کا ذریعہ الگ ہو. یہ سب سے افضل اور یہ سب سے بہترین نیکی ہے، تاکہ اس کے جو اجر میں ہے وہ کچھ بھی کمی نہ ہو، اس کی نیت خالصتاً دین کو پھیلانے کی ہو. تو اس کا اجر پھر آخرت میں اسے جب نظر آئے گا اور پھر آپ کو بھی ملے گا کہ آپ نے اسے سکھایا، تو یہ بہت بہترین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 4 چیزیں آپ نے جانی
کہ 4 علوم کا کسی علم کو شروع کرنے سے پہلے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے، اور وہی 4 چیزیں ہم نے علم طب سیکھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے وہ ہم نے جان لی ہیں۔ اگر آپ نے نہیں جانی یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو پرسنل ضرور رابطہ کیجیے واٹس ایپ پر، اور ضرور کسی بھی ایک لفظ کی بھی سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور معلوم کیجیے، مجھ سے رابطہ کیجیے تاکہ کوئی کمی آپ میں رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔